امام کے آخری لمحات ہیں. آج جب آپ کے آقا امام حسین چھوٹے تھے، ایک سکول میں، ایک مدرسے میں ایک استاد نے کسی بچے کو مارا تو اس کے رونے کی آواز بلند ہوئی. سرور کائنات خود اس مدرسے میں چلے گئے، اس استاد سے کہتے ہیں آپ نے اس بچے کو رلایا تھا؟ کہا جی میں نے رلایا تھا. کہا ایسا اس بچے کو نہ مارنا، اس کے رونے کی آواز میرے حسین سے ملتی ہے. آج کے بعد اس بچے کو کچھ نہ کہنا، کیونکہ اس کے رونے کی آواز، اس کے گریے کی آواز بلند ہوتی ہے. میں تڑپ جاتا ہوں، یہ میرے حسین کی آواز جیسی اس کی آواز ہے. اجرکم علی اللہ. میرے آقا چھوٹے تھے، امام حسن مجتبی، امام حسین مجتبی. ایک شکاری ایک ہرنی لے آیا. جب شکاری ہرنی کو لے کے آیا تو اس وقت آقا حسن مجتبی موجود تھے. میرے مولا نے وہ ہرنی آقا حسن مجتبی کو دے دی. ہرنی کا بچہ تھا. اس وقت امام حسین تشریف لائے. جب امام حسین تشریف لائے تو انہوں نے کہا نانا میں نے بھی ایک بچہ لینا ہے. نانا مجھے بھی ہرنی کا اسی طرح بچہ چاہیے جس طرح تو نے حسن کو بچہ دیا ہے، میں نے بھی بالکل اسی طرح کا بچہ لینا ہے. میرے مولا کہہ رہے تھے حسین بیٹا شکاری لایا تھا، ایک ہی بچہ تھا، تم دونوں بھائی مل کے اس بچے کو اپنے پاس رکھ لو. لیکن حسین ضد کر رہے ہیں، رو کے کہتے ہیں نہیں آقا مجھے جو ہے وہ بچہ چاہیے. اچانک کیا دیکھا؟ غبار پھٹا ہے. غبار کا پھٹنا تھا، ایک ہرنی نے اپنا بچہ اٹھایا ہوا ہے. ایک بچہ اٹھایا ہوا ہے. زبان حال میں رو کے کہتی ہے آقا مجھے معاف کرنا، تھوڑی دیر ہو گئی تھی، میں اس بچے کو دودھ پلا رہی تھی. دودھ پلا رہی تھی، مجھے آنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی. آواز حاطف غیبی سے آواز بلند ہوئی، اے ہرنی فوراً بچہ اپنا لے جا، کہیں میرا حسین رو نہ پڑے. اس کے رونے سے پہلے تو بچہ لے کے جا. لیکن آقا میں چونکہ اس کو دودھ پلا رہی تھی، دودھ پلانے کی وجہ سے کچھ تاخیر ہو گئی. میں کہوں گا یہاں تو ہرنی ہے، وہ بھی بچے کو دودھ پلا کے لا رہی ہے. کیا کہنا علی اصغر کا؟ اور جس کے لیے امام حسین وہ جملہ کہتے ہیں جو کبھی ہم بھی نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں؟ فوج اشکیا اصغر کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ دارو میرے آقا نے ہر مقام میں تعارف کروایا، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے تعارف کروایا، کبھی سینے پہ بٹھا کے تعارف کروایا. میں آج ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا، نواسخ التاریخ کی روایت ہے. میں روایت پڑھنے کے بعد بہت دیر تک گریہ کرتا رہا. روایت کے جملے ہیں، ابھی مخنف نے یہ روایت لکھی ہے. ابن حاتم زخمی ہو گیا تھا کربلا میں. ابن حاتم سے یہ روایت ابھی مخنف نے لکھی ہے اور بھی علماء نے لکھی ہے، نواسخ التاریخ نے بھی اس کو لکھا ہے. وہ کہتا ہے کہ جب شہادتیں ہو گئی سب کی، میرے آقا بھی شہید ہو چکے تھے، میں زخمی حالت میں تھا لیکن میں اپنے ہوش و حواس میں تھا، میں جاگ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ 20 افراد پر مشتمل کچھ لوگ ہیں جو حسین کی لاش کی طرف بڑھ رہے ہیں. 20 افراد کا قافلہ حسین کی لاش کی طرف بڑھ رہا ہے. ابن عدی کہتا ہے میں نے سوچا یہ ابن زیاد اور شمر نے بھیجا ہے. انہوں نے بھیجا ہے کہ یہ جا کے حسین کا غسلہ کرے، اعضائے جسم بدن سے کاٹ لے.
لیکن کہتا ہے میں نے جب دیکھا بڑے ہوش و حواس میں تھا, میں نے دیکھا یہ لوگ گئے ہیں نزدیک, ایک حضرت جب نزدیک گئے ہیں تو ایک بزرگ شخصیت تھی, وہ آئے, حسین کا کٹا ہوا گلا لیا, حسین کی گردن میں رکھا, حسین کا سر تن کے ساتھ جو جدا ہو گیا تھا وہ دوبارہ اس کے ساتھ مل گیا. اس کے بعد اس ہستی نے میرے آقا کو اپنے سینے سے لگایا, سینے سے لگا کے بڑی زور سے گریہ بلند کیا. ادی کہتا ہے میں نے پہچان لیا یہ رسول اکرم تھے, یہ رسول اکرم تھے, حسین کو گلے سے لگا رہے ہیں. اب جس جملے نے مجھے سارا دن رلایا ہے وہ جملہ یہ تھا, رسول اللہ کہتے ہیں حسین کیا تو نے بتایا نہیں تھا کہ میں تیرا نواسا ہوں؟ حسین کہتے ہیں نانا میں نے بتایا تھا, میرا نانا حسین رسول خدا ہے, میرا بابا علی ہے, میری ماں زہرا ہے. میں ہر کسی کو بتاتا رہا لیکن کسی نے رحم نہیں کیا, کسی نے ہمارا لحاظ نہیں کیا. میرا اکبر شہید ہو گئے, میرے عباس کے بازو قلم ہو گئے. امام حسین ایک ایک کا نام لے کر آقا کو بتا رہے ہیں کہ کس طرح شہید ہوئے, کس طرح گریہ بلند ہوتا ہے. اس وقت میرے آقا کہتے ہیں اے میرے جد ابراہیم, اے جد آدم, اے اسماعیل, اے میرے بھائی موسیٰ, دیکھو میرے حسین کے ساتھ میری امت نے کیا سلوک کیا ہے. حسین کہتا رہا ہے میں زہرا کا بیٹا ہوں, حسین کہتا رہا ہے میں علی کا لال ہوں. انہوں نے کچھ بھی نہیں سنا, تم گواہ رہنا قیامت والے دن انہیں میری شفاعت نصیب نہ ہوگی. اجرکم اللہ. آج کا دن جو ہے وہ گریہ کا دن ہے. آج آپ جتنا گریہ کریں گے نا, میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے بی بی کہتی ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اگر کوئی میرے حسین کو روئے تو اس کی کیفیت کیا ہو, جس طرح بوڑھی عورت اپنے جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. بوڑھی عورت جوان بیٹے کی میت پہ روتے ہوئے تھکتی نہیں ہے, گھبراتی نہیں ہے, اسی طرح میرے حسین پہ روئے. میں نے تو علی اکبر جیسا چاند دیا ہے, میں نے تو علی اصغر جیسا چاند دیا ہے. اجرکم اللہ. خدا آپ کو سلامت رکھے, آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. اب وہ آخری لمحات آ گئے جب سارے شہید ہو چکے. آخری قربانی تھی جناب علی اصغر کی. رات آپ نے تھوڑا سا احوال اس کا سنا. علی اصغر کو قربان کرنے کے بعد اب میرے مولا خیمے میں گئے ہیں. جب خیمے کے اندر گئے تو بیویاں موجود ہیں. بیویوں نے امام حسین کی ارد حالہ بنا لیا. کوئی آتی ہے کہتی ہے واہ حسینہ, کوئی کہتی ہے واہ علیہ, کوئی کہتی ہے آج ہمیں یقین ہو گیا آج کے بعد ہمارے سروں پہ چادریں نہیں رہے گی, آج ہم قید ہو جائیں گے. میرے آقا کب اس خیمے میں جاتے ہیں, کب اس خیمے میں جاتے ہیں. مختلف خیموں میں میرے آقا چکر لگا رہے ہیں. تمام خواتین میرے آقا کے ارد گرد جمع ہے, گریہ کر رہی ہے. کوئی کہتی ہے حسین تو کس کے سہارے ہمیں چھوڑ کے جا رہا ہے, حسین یہاں تو کوئی بھی نہیں رہ گیا, تو کس کے حوالے ہمیں کر کے جا رہا ہے. الغرض حسین جب وہاں سے چلنے لگے, علامہ مجلسی خطاب کر رہے تھے, مجلس پڑھ رہے تھے, تو ایک کالے برقعے والی ایک بی بی آئی ہے. وہ آ کے کہتی ہے علامہ مجلسی امام حسین کی شہادت پڑھ رہے تھے. کہا علامہ مجلسی بی بی کہہ رہی ہے تو نے میرے بیٹے کی پوری شہادت نہیں پڑھی, تو میرے بیٹے کی پوری شہادت پڑھ. علامہ مجلسی نے پھر شہادت کو دہرایا. پھر بی بی آئی, بی بی آگے کہتی ہے, بی بی کہہ رہی ہے تو نے میرے بیٹے کی پوری شہادت نہیں پڑھی. علامہ مجلسی ہاتھ باندھ کے رو کے کہتے ہیں میں نے تو شہادت ساری پڑھتی ہے, میں نے کون سی چیز نہیں پڑھی. پھر وہ بی بی آگے کہتی ہے کہ علامہ مجلسی تو نے نہیں پڑھا بہن بھائی جدا کیسے ہوئے تھے, اور تو نے بہن بھائی کا پتا نہیں پڑھا, وہ زینب